السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر اذا جب حضرہ حاضر ہونا اردو زبان میں اس کو بولتے ہیں حضرہ قریب آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کی کسی کی احد کا مطلب ہوتا ہے نا ایک اور کم کا مطلب تم ملموتی موت موت ان طرح کا اگر چھوڑے ترک کر دے چھوڑ دے خیرہ قرآن پاک میں مال کو خیر کہا گیا ہے کیونکہ یہ بہت سارے پروجیکٹس میں کام آتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں کام آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آخرت میں کئی گنا اجر ملتا ہے، اور دنیا میں ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ اس کے بغیر ادھورے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو بہت ساری جگہوں پہ مال عربی میں اور بہت ساری جگہوں پہ خیر کہا ہے۔ ان طرح کا خیرہ اگر وہ چھوڑے مال کچھ مال للوصیت تو وصیت کرے للوالدینی اپنے والدین کے لیے والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے بالمعروفی اچھے طریقے سے انصاف کے ساتھ دستور کے مطابق قانونی طور پر حقاً ایسا کرنا فرض ہے، حق ہے، ضروری ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ عرب میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا تھا تو وہ اپنی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتا تھا اپنی جائیداد کہ جن کا دور سے بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا کہ میری جائیداد ساری اس فلاں بندے کو دے دیا جائے جس کا قریبی گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا اور قریبی گھر والے ضروریات زندگی سے بھی محروم رہ جاتے تھے اس بندے کے مرنے کے بعد۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے تھوڑا سا اجمالاً تذکرہ کیا ہے کہ وصیت کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اپنا مال کس کو دینا ہے، لیکن سورہ نساء میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بہت تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے چوتھے اور پانچویں بارے میں کس کس بندے کو کتنا کتنا حصہ دینا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فرض ہے کتبہ، جب کوئی چیز کتب ہو جاتی ہے تو وہ نماز روزے حج زکوٰۃ کی طرح فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک یہاں بھی ہم پر فرائض ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے تو سب سے پہلے وصیت کرے اپنے والدین کے لیے۔ والدین کون ہوتے ہیں؟ والدین ہمیں دنیا میں لانے کا وسیلہ ہوتی ہے، ماں بنتی ہے ہمارے دنیا میں لانے کے لیے، ہماری خاطر تکلیفیں اٹھاتی ہے اور راتوں کو جاگتی ہے اور جو بھی ہوتا ہے ایک خاتون کے ساتھ وہ سب کچھ اس نے ہماری خاطر برداشت کیا ہوتا ہے ہمیں دنیا میں لانے کے لیے۔ اور باپ کیا کرتا ہے؟ وہ ساری زندگی اس اولاد کو پالتا ہے، اس کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، اس کی اچھی براٹ اپ کرتا ہے، اس کو اچھے اداروں میں پڑھاتا ہے، اس کی بار بار بات بے بات تربیت کرتا ہے، اس کو ٹوکتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کی خاطر اپنی ساری عیاشیاں قربان کر دیتا ہے، اپنا آپ مٹا دیتا ہے۔ ایک بار بندہ پیرنٹس بنتا ہے تو وہ پھر پیرنٹس ہی رہ جاتا ہے، وہ اپنی ذات سے نکل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ چیز بھی میرے بچے کے پاس ہونی چاہیے، ماں کہتی ہے میں اپنے بچے کو یہ کھلاؤں، یہ پہناؤں، یہ پلاؤں، یعنی کہ ان کی زندگیوں میں سے اپنا آپ نکل جاتا ہے، وہ بس وہی بن جاتے ہیں جو اللہ ان کو بنا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے وصیت کے حقدار والدین ہیں، جن کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں، جو ہمارے دنیا میں لانے کے سبب ہیں، وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ تو عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ یا تو دور پرے کے رشتہ داروں کو یا دور پرے کے جاننے والوں کو یا کسی دوست احباب کے نام ساری وصیت کر دی جاتی تھی، یا پھر اگر وہ وصیت کرنے والا کوئی وصیت نہیں کرتا تھا، جیسے کسی کی اللہ نہ کرے اچانک موت آ جاتی تو اس کی جائیداد صرف بیٹا اور ماں کے ہاتھ آتی، یعنی کہ اس کے پیرنٹس اور بہن بھائی محروم رہ جاتے۔ لیکن قرآن پاک نے سب سے پہلے والدین، پھر قریبی رشتہ دار۔ اب قریب ترین رشتہ داروں میں والدین کے بعد بہن بھائی ہوتے ہیں اور بیوی بچہ۔
یعنی کہ یہ بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہوتے ہیں، یعنی کہ چچا، ماموں، خالہ، یہ تھوڑے سے یعنی کہ دور، اور یہ ان سے تھوڑا سا آگے کے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان سے آگے کے، ان سے آگے، یعنی کہ قریبی رشتہ داروں میں گھر والے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بیوی بچہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ددیال ننیال والے ہوتے ہیں. اور یہ قانوناً حق ہے، شرعاً حق ہے، اور ہر طرح سے یہ فرض ہے کہ اپنی جائیداد کی اس انداز سے وصیت کی جائے کہ جس کی تفصیلاً تذکرہ سورہ نساء میں ہے. اس کا اجمالاً تذکرہ اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وصیت کے مطابق عمل کیا جائے، اور وصیت بھی قانون اور قرآن کے مطابق کی جائے. اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ اس کے اندر نہ ڈالا جائے. اور قرآن پاک نے 1/3 حصہ، یعنی کہ کل جائیداد کے اگر 3 حصے کر دیے جائیں تو جو تیسرا حصہ ہے وہ جو دور کے رشتہ دار ہیں، یا دوست احباب ہیں، یا مستحق لوگ ہیں، یا اگر وہ کسی مسجد مدرسے کو دینا چاہتا ہے، اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، تو وہ ساری جائیداد اٹھا کے ان گھر والوں کا حق مار کے نہیں دے سکتا، قانوناً اور شرعاً اور قرآن کے تحت نہیں دے سکتا. اس کو وہ تیسرا حصہ جو وہ پوری جائیداد کا 3 حصے کرے گا، 2 حصے اس انداز سے تقسیم کرے گا جسے اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اور آخری جو تیسرا حصہ ہے وہ رفائی کاموں میں ہی اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ پابندی ہم پر لگا دی ہے، ورنہ آپ دیکھتے کہ لوگ دین کے ساتھ کیا سلوک کرتے اور اس کو کیا بچوں کا کھیل بنا دیتے. لیکن نظام وراثت قائم کر کے اسلام کو اللہ پاک نے ایک مزید، جیسے کہتے ہیں نا، خوبصورتی میں بڑھا دینا، اللہ پاک نے اس کو مزید مزین فرما دیا، آراستہ کر دیا نظام وراثت دے کر. ورنہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ بہت ہی گندا رواج تھا کہ ادھر سے باپ مرتا تھا تو بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا. دیکھیے کس قدر کٹھن لمحہ ہوگا ماں کے لیے. ایک تو وہ شوہر کی جدائی برداشت کر رہی ہے، دوسرا اپنے ہاتھوں سے جنم دیے ہوئے شخص کی محکوم ملازم، خادم، اور کیا بن گئی ہے، باندی بن گئی. تو اسلام نے عورت کو وہ رتبہ عطا فرمایا جو کسی دین نے نہیں دیا، اور عورت کے سامنے سب کو باادب بنا دیا کہ پیر و مرشد بھی ہو وہ زمانے کا، لیکن اپنی ماں کے سامنے سر جھکاتے. تو عرب کے اس جاہلانہ دستور کو اسلام کی اس مزین خوبصورتی نے ختم کیا اور عورت کو عزت دی. اللہ پاک ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پس جو بدلہ بدل ڈالے، بدلہ دیکھیں، بدلنا تبدیل کرنا کتنا قریب لفظ ہے، لہو اس سے بعد اس کے بعد ما سمعہ اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فإنما تو بے شک اسمہ اس کا گناہ، علی الذین انہی لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ جو اسے تبدیل کرتے ہیں، جو بدلتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے. پچھلی آیت سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ وصیت کا تذکرہ ہے کہ جو شخص اگر دنیا میں مال چھوڑ جائے تو اپنے والدین، قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ وصیت کر جائے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اور وصیت بھی دینی لحاظ سے ہونی چاہیے، یعنی کہ دین کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. اس میں اپنی مرضی کو شامل کر سکتا ہے مرنے والا، لیکن پھر بھی اس میں زیادتی یا کمی دونوں ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دین کو سامنے رکھ کے اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. تو جب ایک مرنے والے نے وصیت کر لی ہے تو اس نے سمجھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، تو اب اس کے اوپر ترمیم کرنا، اس کو رد و بدل کرنا، اس میں امینڈمنٹس کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص وصیت سننے کے بعد
اس میں تبدیلی کرے گا، اس کو بدلے گا، تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، نہ کہ مرنے والے پر، کیونکہ مرنے والا جو ہے وہ کام کر گیا اپنا، لیکن پیچھے رہ جانے والوں نے اس وصیت کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ہر قسم کے حالات سے باخبر ہے، اور جو بھی جس کے نصیب میں ہے وہ اس کو ملنا ہے، بے شک کوئی وصیت کرے نہ کرے، لیکن جب تک ہم یہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے نا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تب تک ہم پریشان رہیں گے۔ جب ہمیں جو ملا ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں گے تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہم ریلیکس ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کا جو دور اور حالات اور واقعات اور اذیتیں اور ٹینشنیں جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو چاہیے کہ ہر شخص جب 33 سال کا ہو جائے کم از کم، اور 40 سال کا میکسیمم، تو اسے چاہیے کہ ایک وکیل کے ذریعے اپنی وصیت لکھوا لے، اور اس کو ایسی جگہ محفوظ کر لے کہ وہ اس کی دنیا سے جانے سے پہلے کوئی اس کو استعمال نہ کر سکے، دیکھ نہ سکے، یا اس کا مس یوز نہ کر سکے۔ اس کو ایسی جگہ پہ سنبھال دینا چاہیے کہ جب وہ دنیا سے جائے اس کے بعد اس کا کھولا جائے اور جو اس میں لکھا ہو وہ پڑھا جائے۔ فمن خافا، پس جسے خافا خوف ہو، کتنا قریب ہے نا، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او یا اسمن گناہ کا، فاصلح پس اصلاح کر دے، کتنا پیارا اور قریب ترین لفظ ہے، بینہم ان دونوں کے درمیان، یا ان سب کے درمیان، فلا پس نہ، اسم علیہ اس پر کوئی گناہ، اس پر کچھ گناہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اگر کسی کو خوف ہو کہ وصیت کرنے والا شخص جو ہے وہ اس وصیت کو، جس کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ عقل سلیم نہیں رکھتا، بہت سارے لوگ مختلف طبیعتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور کوئی کسی کے ساتھ کچھ اور کوئی کسی کے ساتھ کچھ معاملہ رکھتا ہے، تو ان ساروں کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت میں ایک ہمیں راستہ دکھا دیا ہے کہ اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے کوئی طرفداری کا یا گناہ کا اندیشہ ہو، یعنی کہ یہ اپنی ساری جائیداد کسی ٹرسٹ میں دے دے گا اور حقداروں کو نہیں دے گا، تو یہ گناہ ہے، اور طرفداری کہ اپنی ساری جائیداد ایک ہی بیٹے کو دے دے گا اور باقی سارے اس حق سے محروم رہ جائیں گے، تو یہ بھی اگر کسی وصیت کرنے والے سے اس انداز کی امید ہو کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، تو اس کو سمجھایا جائے، اس کو شریعت سکھائی جائے، یہ نہیں بتایا جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اپنا آپ نہیں دکھانا، بلکہ اس کو دین سکھانا ہے اور اس کو سمجھانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہمیں سکھایا ہے، اور یہ گناہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے ساتھ طرفداری کر لی جائے یا پھر کسی اور شخص کو جائیداد دے دی جائے اس کا اس میں حصہ نہیں بنتا، تو ان کو اصلاح کرائی جائے، سکھایا جائے، سمجھایا جائے۔ یہ بھی بھائی کا بھائی پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اس کو برائی سے نہیں روکتا، وہ اس پر ظلم کرتا ہے، تو ہم تو روز یہ ظلم ہر بندے پر کرتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ ہم ان کو برائی سے روک سکتے ہیں، اور ہمیں روکنا چاہیے کہ ہم ان کو سکھائیں اور سمجھائیں کہ کس انداز سے ہمیں دین کے مطابق وصیت کرنی ہے، اور اگر وہ صلح کر لیں تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، اصلاح ہو جائے اور ان کی تربیت ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔